الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ہم ترتیب وار قرآن شریف کی آیتیں ترجمہ تفسیر صراط الجنان تفسیر قرآن سے اس پروگرام میں سن رہے ہیں۔ سورہ ہود 12واں پارہ آیت نمبر 87 تک ہمارا درس پہنچ چکا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ قرآن پاک کے حق کو حق سمجھنے، اس پر عمل کرنے، باطل کو باطل جاننے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین کا ذکر جاری تھا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیتے ہوئے جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کیسے بت پرستی کو چھوڑ دیں اور ناپ تول میں کمی کیسے چھوڑ دیں، حالانکہ بت پرستی تو ہمارے آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہے، اور ناپ تول یہ کرے نہ کرے ہماری مرضی، ہمارا مال ہے، ہم جس طرح خرچ کریں۔ تو اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے جو جواب دیا آیت نمبر 88 میں اللہ پاک فرماتا ہے، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفکم الى ما انہاکم عنہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ شعیب نے فرمایا، اے میری قوم، بھلا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے اچھی روزی دی ہو تو میں کیوں نہ تمہیں سمجھاؤں، اور میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے میں تمہیں منع کرتا ہوں خود اس کے خلاف کرنے لگوں۔ میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جتنی مجھ سے ہو سکے، اور میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھے بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل یعنی علم، ہدایت، دین اور نبوت سے سرفراز کیا گیا ہوں، اور اللہ پاک نے مجھے اپنے پاس سے بہت زیادہ حلال مال عطا فرمایا ہوا ہو، تو پھر کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں اس کی وحی میں خیانت کروں، اس کا پیغام لوگوں تک نہ پہنچاؤں؟ یہ میرے لیے کس طرح روا ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک مجھے اتنی کثیر نعمتیں عطا فرمائے اور میں اس کے حکم کی خلاف ورزی کروں؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کے حلیم و رشید ہونے کا اعتراف کیا تھا، اور ان کا یہ کلام طنز اور مذاق اڑانے کے طور پر نہ تھا، بلکہ اس کلام سے مقصود یہ تھا، آپ حلم اور کمال عقل کے باوجود ہم کو اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنے سے کیوں منع فرماتے ہیں؟ اس کا جواب جو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تم میرے کمال عقل کا اعتراف کر رہے ہو تو تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں نے اپنے لیے جو بات پسند کی ہے وہ وہی ہوگی جو سب سے بہتر ہو، اور وہ ایک خدا کی عبادت کرنا اور اللہ پاک کو ایک ماننا ہے اور ناپ تول میں خیانت نہ کرنا ہے، اور میں چونکہ اس کا پابند ہوں، اور تمہیں بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ چیز سب سے بہتر اور اچھی ہے، یہی طریقہ سب سے بھلا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، ان اريد الا الاصلاح، میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں، یعنی میرا تمہیں نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے سے مقصد جہاں تک ہو سکے تمہاری اصلاح ہے، اور جب میں نے دیکھا کہ تم نے اپنے اعمال درست کر لیے ہیں تو میں تمہیں منع کرنا بھی چھوڑ دوں گا۔ ان تینوں جوابات میں اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ جو کام کر رہا ہے اور جس کام کو چھوڑ رہا ہے اس میں اللہ پاک کے حقوق، اپنی جان کے حقوق اور لوگوں کے حقوق کی رعایت کرے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا، وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، یعنی میں نے اپنا معاملہ اللہ پاک کے سپرد کر دیا، کیونکہ مجھے اسی پر اعتماد اور تمام کاموں میں اسی پر بھروسہ ہے، تمام نیک اعمال اور توبہ کرنے میں میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے اس کلام شریف میں اس جانب اشارہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پاک کی دستگیری کے بغیر محض اپنی عقل سے ہدایت نہیں پا سکتا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ
ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اے میری قوم، میری مخالفت تم سے یہ نہ کروا دے کہ تم پر بھی اسی طرح کا عذاب آ پہنچے جو نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر آیا تھا، اور لوط کی قوم تو تم سے کوئی دور بھی نہیں۔ ناظرین کرام، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے مزید یہ فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ سے تمہاری دشمنی اور بغض، میرے دین کی مخالفت، تمہارے اللہ پاک سے کفر پر اصرار کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے پر قائم رہنے، لوگوں سے ناپ تول میں کمی کرنے کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے کہیں تم پر ویسا ہی عذاب نازل نہ ہو جائے جیسا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم یا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم یا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم یا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر نازل ہوا۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا زمانہ دوسروں کی بنسبت تم سے بالکل قریب ہے، تھوڑے ہی عرصے پہلے یہ عذاب آیا تھا، لہٰذا تم ان کے حالات سے عبرت حاصل کرو اور اس بات سے ڈرو کہ کہیں میری مخالفت کی وجہ سے تم بھی اسی طرح کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ جس طرح وہ لوگ مبتلا کیے گئے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، بے شک میرا رب بڑا مہربان محبت والا ہے۔ ناظرین کرام، بہت سے پیغمبروں نے اپنی قوموں کو توبہ اور استغفار کا حکم دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ بڑی اہم چیز ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ ہر گناہ کی توبہ علیحدہ ہے، کفر کی توبہ ایمان لانا ہے، حقوق العباد کی توبہ انہیں ادا کرنا ہے، اور کھلے گناہ کی توبہ بھی کھلی ہوگی، علانیہ کرنی ہوگی۔ اس آیت میں ایک بڑا پیارا لفظ بیان فرمایا، ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب بڑا مہربان اور محبت فرمانے والا ہے۔ لفظ ودود، یہ لفظ ودن سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے خالص محبت۔ اور اللہ پاک پر اس اسم کا اطلاق دو طرح سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ پاک محبت فرماتا ہے، یعنی اللہ پاک اپنے اطاعت گزار بندوں سے محبت فرماتا ہے کہ وہ ان کے اعمال سے راضی ہوتا ہے اور ان کی اطاعت گزاری کے بدلے ان پر لطف و احسان فرماتا ہے، اور اطاعت گزاری کی وجہ سے ان کی تعریف بھی فرماتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ پاک محبوب ہے، یعنی اللہ پاک کے نیک اور صالح بندے اپنے اوپر اللہ پاک کے فضل و احسان کی کثرت کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ محبت فرماتا بھی ہے اور اللہ پاک سے محبت کی بھی جاتی ہے، دونوں اعتبار سے اللہ پاک ودود ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا ولولا رہطک لرجمناک وما انت علینا بعزیز۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ انہوں نے کہا اے شعیب، تمہاری زیادہ تر باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، اور بے شک ہم تمہیں اپنے درمیان کمزور دیکھتے ہیں، اور اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھروں سے مارتے، اور تم ہمارے نزدیک کوئی معزز آدمی نہیں ہو۔ ناظرین اکرام، جب حضرت شعیب علیہ السلام نے مدین والوں کو سمجھانے کے لیے زیادہ گفتگو فرمائی تو انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب، اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کرنے، صرف اسی کی عبادت کرنے اور ناپ تول میں کمی حرام ہونے کی جو باتیں کر رہے ہو اور ان باتوں پر جو دلائل دے رہے ہو، یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ بے شک ہم تمہیں اپنے درمیان بہت کمزور دیکھتے ہیں، اگر ہم تمہارے ساتھ کچھ زیادتی اور ظلم کریں تو تمہیں کچھ دفاع کرنے کی طاقت بھی نہیں، اگر تمہارا قبیلہ ہمارے دین پر ہونے کی وجہ سے ہم میں عزت دار نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر قتل کر دیتے، اور تم ہمارے نزدیک کوئی معزز آدمی نہیں ہو۔ ہمارے زمانے کے وہ لوگ جنہیں اسلام کے احکام پر کوفت ہوتی ہے، کسی کو سود کی حرمت ہضم نہیں ہوتی، اور کسی کو پردے کی پابندی وبال جان لگتی ہے، کسی کو حقوق اللہ کی ادائیگی اور عبادت کی پابندی پر مذاق سوجتا ہے، ایسے لوگوں کو اپنے اقوال و افعال کو قوم شعیب کے بیان کردہ جملوں کے ساتھ ملا کر دیکھ لینا چاہیے کہ کیا یہ اسی کافر قوم کے نقش قدم پر نہیں چل رہے، اسی طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ الامان والحفیظ۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قال یا قوم ارہطی اعز علیکم من اللہ
واتخذتموه وراءكم ظهريا ان ربی بما تعملون محیط۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ شعیب نے فرمایا اے میری قوم، کیا تم پر میرے قبیلے کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے اور اسے تم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا ہے؟ بے شک میرا رب تمہارے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ ناظرین اکرام، جب مدین والوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو قتل کر دینے اور اذیت پہنچانے سے ڈرایا اور کہا کہ ہم صرف آپ کے قبیلے کی وجہ سے آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے، تو آپ نے انہیں جواب دیا اے میری قوم، کیا تم پر میرے قبیلے کا دباؤ اللہ پاک سے زیادہ ہے؟ کہ اللہ پاک کے لیے تو تم میرے قتل سے باز نہ رہتے، جبکہ میرے قبیلے کی وجہ سے باز ہو، اور تم نے اللہ کے نبی کا احترام نہ کیا جبکہ قبیلے کا احترام کیا، تم نے اللہ کے حکم کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اس کے حکم کی تو کوئی پرواہ نہ کی، تم نے اللہ پاک کے حکم کو ایسے چھوڑ دیا جیسے وہ کسی توجہ کے قابل ہی نہیں۔ بے شک میرا رب تمہارے سب حالات جانتا ہے، اس پر تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہیں، اور وہ قیامت کے دن تمہارے اعمال کی جزا ضرور دے گا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں، ان قریب تم جان جاؤ گے کہ رسوا کر دینے والا عذاب کس پر آتا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں۔ ناظرین کرام، حضرت شعیب علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو برے اعمال کرنا اور مجھے شر پہنچانا تمہارے بس میں ہے وہ کرتے جاؤ، اور جن اعمال کی اللہ پاک نے مجھے توفیق دی ہے میں کرتا رہوں گا، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، تم اپنا کرتے رہو، ان قریب پتہ چل جائے گا کہ رسوا کر دینے والا عذاب کس پر آتا ہے، تم پر آتا ہے یا مجھ پر آتا ہے، اور کون سچا ہے کون جھوٹا ہے پتہ چل جائے گا، تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ میں حق پر ہوں یا تم حق پر ہو، اور اللہ پاک کے عذاب سے بدبختوں کی بدبختی ظاہر ہو جائے گی اور تم اپنے انجام تک پہنچ جاؤ گے، تو اس انجام کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم مدین کے عذاب کا ذکر کرتے ہوئے اگلی آیت میں فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے شعیب اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ظالموں کو خوفناک چیخ نے پکڑ لیا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں رہتے ہی نہ تھے۔ خبردار دور ہو مدین والے، جیسے قوم سمود دور ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم آیا، یعنی عذاب نازل ہونے اور انہیں ہلاک کرنے کا حکم آیا، تو ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو محض اپنی رحمت اور فضل کی وجہ سے اس عذاب سے بچا لیا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بندے کو جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اللہ پاک کے فضل اور اس کی رحمت سے ملتی ہے۔ آیت میں ذکر رحمت کا ہے، اس سے مراد ایمان اور تمام نیک اعمال بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور یہ اعمال بھی یقیناً اللہ پاک کی توفیق ہی سے نصیب ہوتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے عذاب کا ذکر کیا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، ظالموں کو خوفناک چیخ نے پکڑ لیا۔ اس میں قوم مدین پر نازل ہونے والے عذاب کی کیفیت کا بیان ہے۔ قوم مدین پر عذاب الہی کی کیفیت قرآن شریف میں دو طرح سے بیان فرمائی گئی ہے۔ ایک تو یہ چیخ کا بیان ہے جو اس صورت میں اس مقام پر اس جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا کہ انہیں چیخ کے عذاب میں مبتلا کیا گیا اور وہ ختم ہو گئے، ہلاک ہو گئے، اور سورہ اعراف میں ان پر زلزلے کے عذاب کو بیان کیا گیا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہیں شدید زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور اس آیت میں جو ہے وہ خوفناک چیخ کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان دونوں کیفیتوں کے بارے میں تفسیر ابو سعود میں ہے ممکن ہے کہ زلزلے کی ابتدا اس چیخ سے ہوئی ہو، اس لیے کسی جگہ جیسے سورہ ہود میں ہلاکت کی نسبت
جو ہے وہ چیخ کی طرف کی گئی، اور کسی جگہ پر جیسے کہ سورہ اعراف میں جو ہے وہ زلزلے کی طرف ہلاکت کی نسبت کی گئی۔ بہرحال یہ دونوں عذابات ان پر آئے، چیخ کا عذاب بھی آیا اور زلزلے کا عذاب بھی آیا، اور پھر فرما دیا گیا الا بعدا لمدین کما بعدت سمود، خبردار مدین والے دور ہوں جیسے قوم سمود دور ہوئی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مدین والوں پر نازل ہونے والے عذاب کو قوم سمود کے عذاب سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا یہاں پر کہ مدین والوں کو بھی اسی طرح کے عذاب سے ہلاک کر دیا گیا جس طرح کے عذاب سے قوم سمود کو ہلاک کر دیا گیا، اور وہ اللہ پاک کی رحمت سے دور ہو گئے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں اور روشن غلبے کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، تو انہوں نے فرعون کی پیروی کی حالانکہ فرعون کا کام بالکل درست نہ تھا۔ ناظرین کرام، اس صورت میں ذکر کیے گئے واقعات میں سے یہ 7واں اور آخری واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں مذکور آیات سے مراد توریت ہے اور اس کے تمام مسائل و احکام ہیں، اور سلطان مبین سے مراد معجزات ہیں، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مسائل اور احکام کے ساتھ ان کی قوم کی طرف بھیجا اور روشن معجزات کے ذریعے ان کی تائید کی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آیات سے مراد معجزات ہیں، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات کے ساتھ بھیجا، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی صداقت کے لیے سلطان مبین تھی، یعنی روشن دلیل تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، تو درباریوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے معجزات کا انکار کرنے میں فرعون کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا کام بالکل درست نہ تھا، وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھا، کیونکہ فرعون بشر ہونے کے باوجود، انسان ہونے کے باوجود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور کھلم کھلا کہتا تھا میں خدا ہوں، پھر ایسے ظلم اور ستم گاریاں کرتا تھا کہ جس کا شیطانی کام ہونا ظاہر اور یقینی ہے، وہ کہاں اور خدا ہونا کہاں۔ خدا تو بڑا رحیم و کریم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت اور سچائی اس کے سامنے تھی، اور آپ کی سچائی کی دلیلیں اور معجزات اس کے سامنے تھے، اور وہ لوگ سب کے سب دیکھ رہے تھے، فرعون بھی دیکھ رہا تھا، اس کی قوم بھی ان چیزوں کو دیکھ رہی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کی بات نہ مانی اور فرعون کی پیروی کی، اور فرعون جیسے گمراہ شخص کی پیروی کر کے وہ سب کے سب بھی گمراہ ہو گئے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ فرعون قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے ہوگا، پھر انہیں دوزخ میں لا اتارے گا، اور وہ اترنے کا کیا ہی برا گھاٹ ہے، اور اس دنیا میں اور قیامت کے دن ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، کیا ہی برا انعام ہے جو انہیں ملا۔ ناظرین کرام، جس طرح فرعون دنیا میں اپنی قوم کے آگے تھا اور انہیں دریائے نیل میں لا ڈالا اور غرق ہو گیا، اسی طرح قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کے آگے ہوگا، پھر انہیں دوزخ میں بھی لا اتارے گا، اور وہ جہنم میں اپنی قوم کا امام ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں فرعون کفر اور گمراہی میں اپنی قوم کا پیشوا تھا، ایسے ہی جہنم میں بھی ان کا پیشوا اور امام ہوگا۔ پھر آگے اللہ پاک نے آیت نمبر 99 میں فرمایا وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور دنیا میں اور قیامت میں ان پر لعنت مسلط کر دی گئی۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک انبیاء اکرام اور فرشتوں کی لعنت دنیا اور آخرت دونوں جگہ فرعونیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور برس رہی ہے ان پر لعنت، اور یہ لعنت کبھی بھی ان سے الگ نہ ہوگی۔ دنیا میں قیامت تک ہر آنے والی نسل انہیں برائی سے یاد کرے گی، اور آخرت میں تمام اولین و آخرین ان پر لعنت کریں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ دنیا کی رسوائی اور نیک لوگوں کا ہمیشہ کسی پر لعنت کرنا یہ بھی خدا کا عذاب ہے، اور نیک لوگوں کا اچھی طرح کسی کا ذکر کرنا،
اچھا چرچا کرنا، ذکر خیر کرنا، جیسے کہ اولیاء اللہ کا اور نیک لوگوں کا ہوتا ہے، شہداء، صحابہ اور اہل بیت علیہم الرضوان کا ذکر ہوتا ہے، یہ بھی اللہ پاک کی رحمت اور اس کا فضل ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، یہ بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں سناتے ہیں، ان میں سے کوئی ابھی قائم ہے اور کوئی کاٹ دی گئی۔ ناظرین اکرام، یہاں پر بستیوں کا ذکر کیا گیا، پچھلی امتوں کا ذکر کیا گیا اور فرمایا گیا کہ یہ گزری ہوئی امتوں کی خبریں ہیں جو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تمہیں اس لیے سناتے ہیں کہ تم اپنی امت کو ان کی خبریں دو تاکہ وہ ان سے عبرت حاصل کریں اور وہ اپنے کفر سے باز آ جائیں، یا پھر ان پر بھی ویسا ہی عذاب آ جائے جیسا ان سابقہ قوموں پر نازل ہوا۔ جن قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان کی حالت کھیتیوں کی طرح ہے کہ ان میں سے کوئی تو ابھی قائم ہے، یعنی اس کے مکانوں کی دیواریں موجود ہیں، کھنڈر پائے جاتے ہیں اور ان کے نشان ابھی باقی ہیں، جیسے کہ قوم عاد، قوم سمود کے شہر، اور کوئی تو روئے زمین سے بالکل ختم کر دی گئی، کاٹ دی گئی، یعنی کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بالکل بے نام و نشان ہو گئی، اس کا کوئی اثر ہی باقی نہ رہا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے شہر کہ آج دنیا میں کہیں ان کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو آیت نمبر 101 سے اپنے اگلے درس کا آغاز کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔